سوال یہ ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے مسلمان خاتون کے لیے اب کیا حکم ہے؟ سورہ نور کا پردہ جو ہے اس کے جو احکام ہے یہ ذہن میں رکھیے، وہ گھر کے اندر کے پردے کے لیے۔ ایک ہے گھر سے باہر کا پردہ، وہ جلباب ہے، چادر ہے، اور اس کو چہرے کے آگے لٹکا کر نکلنا ہے۔ ایک ہے گھر میں کیا کرنا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی مومن مردوں سے کہیے وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن، اور مومن عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اب اس کو جن لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ سڑک پر چلتے ہوئے نیچے رکھنے کا حکم ہے، یہ ہے اصل میں ساری اس مغالطے کی بنیاد۔ سڑک پر چلتے ہوئے تو وہ معاملہ باہر آ رہا ہے، اپنی جو جلباب ہے اس میں لپٹ کر نکلو اور چہرے کو چھپا کر نکلو، اس کے آگے بھی ڈالو اس چادر کو۔ یہ گھر کے اندر کی بات ہے جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی اوڑھنیوں کے بکل وہ اپنے سینوں پر مار لیا کریں۔ گھر میں رہتے ہوئے بھی سمجھ لیجئے کہ یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ ایک نوجوان مسلمان لڑکی جو ہے وہ بالکل اپنا سینہ جو ہے کھلا ہوا ہو اور کپڑے بھی اس کے تنگ ہو اور وہ گھوم رہی ہو، چاہے بھائی ہو، بھائیوں کے سامنے بھی اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کا لباس بھی ساتر ہو، اس کا پورا جسم جو ہے ستر ہے سوائے ہاتھ اور چہرے اور پاؤں کے، باقی پورا جسم تو ہر حال میں ڈھکا رہتا ہے۔ کسی باپ کو بھی اپنی بیٹی کے جسم کے ان تین حصوں کے سوائے کوئی حصہ دیکھنا جائز نہیں، کسی بھائی کو اپنے بہن کے جسم کا کوئی حصہ دیکھنا جائز نہیں سوائے ان تین کے۔ یہ سطر کہلاتا ہے۔ مرد کا سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، اور عورت کا سطر ہے پورا جسم، وہ ہمیشہ ڈھکا ہوا رہنا چاہیے، نہ وہ بھائیوں کے سامنے کھلے، نہ باپ کے سامنے، نہ بیٹوں کے سامنے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کے بعد کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو وہ کپڑے بھی تنگ نہ ہو، وہ کپڑے باریک نہ ہو، ان میں جسم کے جو بھی ابھار ہو کرنا ہے۔ پھر یہ کہ بہرحال سینے کا ابھار جو ہے اس کو تو آخر کتنا ہی آپ کھلا کپڑا پہن لیں وہ تو نہیں چھپے گا، اس کے بارے میں فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وہ اپنے اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں اپنے سینوں پر، اپنے گریبانوں پر۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اب یہ جو زینت ہے ایک عورت کی وہ گھر میں ہے، لباس اس نے پورا پہنا ہوا ہے، پھر بھی اس کا چہرہ ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس نے اوڑھی ہوئی ہے، پھر بھی اس کا ایک نسوانی وجود ہے۔ یہ زینت جو ہے اب اس میں سے جو حصہ تو از خود ظاہر ہو رہا ہے، اب کیسے ایک عورت اس کو چھپائے گی؟ بھائی کی نگاہوں کے سامنے آئے گا وہ معاملہ، بیٹے کی نگاہ کے سامنے ماں آئے گی، تو اس میں بیان کر دیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، یہ تفصیل ہے، ان کو ہم کہتے ہیں یہ محرم ہیں۔ محرموں کے سامنے عورت ستر کے ساتھ آ سکتی ہے، ستر اس کا ہو پورا، اس کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہو، وہ محرم کے سامنے آ جائے گی۔ وہ محرم کون ہے؟ ان کے شوہر، ان کے والد اور ان کے شوہروں کے والد، یا ان کے بیٹے، یا ان کے شوہروں کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے، یا ان کے بھائی، یا ان کے بھائیوں کے بیٹے، یا ان کی بہنیں، یا ان کی بہنوں کے بیٹے، یا ان کی وہ خواتین کے جو مسلمان خواتین گھروں میں آنے جانے والی ہیں، یا ان کی وہ لونڈیاں، والتابعین غیر اولی الارباء، یا وہ ملازم ہوتے ہیں کہ جو بالکل اتنے نیچے ہوتے ہیں کہ کوئی امکان نہیں ہوتا کہ وہ گھر والوں کے بارے میں کوئی بھی خیال اپنے دل میں لا سکیں گے، وہ اس اعتبار سے تابعین کی فہرست میں آ چکے ہوں۔ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو ابھی عورتوں کے معاملات سے واقف نہیں ہیں۔ یہ ہے وہ کہ جن کو ان عورت جو ہے اپنے جسم کو ستر میں اس نے ڈھانپا ہوا ہو، ستر پورا ہو، تو ان کے سامنے آ جائے گی، اگرچہ اس کی کچھ نہ کچھ زینت ظاہر ہو رہی ہے، اس کا وجود ہی ایک زینت ہے۔ یہ زینت جو ہے چھپ نہیں سکتی، البتہ جب باہر نکلے گی یہاں ہے نامحرم کا پردہ، وہ اب اپنی چادر پوری لپیٹ کر اپنے جسم کے گرد اور صرف ایک آنکھ کھلی ہوئی یا اتنا کہ جس سے وہ راستہ دیکھ سکے، اس طریقے سے مستور ہو کر نکلے گی۔ یہ ہے باہر کا پردہ۔ باہر کا پردہ سورہ احزاب میں دیکھیے، اور گھر کے اندر کا پردہ جو ہے وہ سورہ نور میں دیکھیے۔ اگر کوئی ارادہ ہے اللہ کی کتاب کی پیروی کا، اللہ کی شریعت کو ماننے کا،
تب تو یہ ہے ہدایات قرآن کی، حدیث کی۔